اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جو صورتیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، یہی صورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عذاب کی بھی بیان فرمائی ہیں۔ آزمائش کی صورت ہے کہ تم پہ خوف، آزمائش کی صورت ہے تم پہ بھوک طاری کر دی جائے گی، آزمائش کی صورت ہے تمہارے مالوں میں نقصان ہو جائے گا، تمہاری جانوں میں نقصان ہو جائے گا، کاروبار میں پیداوار میں نقصان ہو جائے گا، یہ تم پہ امتحان ہوگا۔ لیکن کبھی یہی صورتیں، کبھی یہی حالات امتحان نہیں ہوں گے، یہ حالات میری طرف سے عذاب ہوں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ نے ایک ملک کا، ایک بستی کا حال بیان فرمایا، جو بستی بڑی خوشحال تھی، جو معاشرہ بڑا اطمینان کے حالات میں زندگی گزار رہا تھا، رزق کی فراوانی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس معاشرے کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کیا معنی؟ بیماری ہے، کسی کے لیے آنے والی بیماری آزمائش، کسی کے لیے آنے والی بیماری اللہ کا عذاب ہے۔ جان اور مال کا نقصان کسی کے لیے آزمائش، اور جان اور مال کا نقصان کسی کے لیے عذاب۔ غربت، افلاس، تنگ دستی، مہنگائی کسی کے لیے آزمائش اور امتحان، کسی کے لیے اللہ کا عذاب۔ ہاں، جو امتحان کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورتیں بھی وہی بیان فرمائی ہیں۔